بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ لے کر آئی ہوں۔ میں آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سناؤں گی کہ کیسے انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ پر بھروسے کی کہانی، اور کیسے اللہ صبر و شکر کا اجر دیتا ہے اور ایمان اور بھروسہ رکھنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے تھے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئیں کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے گھر جا کر تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھا اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے بے شک۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دیں کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر سے دور ہو جائیں اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے، لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کے آخری لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک طاق سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا، کہ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی تھی اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن
ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کے زق و برق دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا کہ یہ عالیشان گھر کس کو ملے گا، تو جواب آیا، یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گے، اسی قدر یہاں کے راستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا تھا پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گریہ وزاری سے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ دکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دی۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس طرح شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دنیاوی لالچ کے بجائے اپنی آخرت کے لیے دعا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔